میرا آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ شناخت رکھتا ہے. میری زندگی کی بڑی لمبی چوڑی ایفیلیشن رہی اس کے ساتھ. بہت سارا کام کیا اور اس کے کمپیٹنٹ ہونے میں اس کے اس سکورز میں جو اس نے اس ملک میں اچیو کیے ہیں دوسری کوئی مثال نہیں ہے. آج میں جس کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں اپنے جس دوست کے جس ہم عصر کے بارے میں اس کا نام ہے خلیل الرحمان قمر. خلیل الرحمان قمر صاحب نے جب اپنا پہلا ڈرامہ لکھا تھا اس کا ٹائٹل تھا وہی پرانا قصہ. ایک لانگ پلے تھا. اس میں اور دوست احباب بھی تھے, میں بھی تھا اس میں. خلیل صاحب سے میری بڑی دہائیوں سے ایفیلیشن ہے اور جو عطا رب نے قلم کے حوالے سے اس کو عطا کر رکھی ہے وہ آج کے اس دور میں مجھے کوئی دوسری ریپلیسمنٹ ان کی نظر نہیں آتی. پھر اس کے بعد ان کے بے شمار ابتدائی جتنے سارے ڈرامے ہیں ہر ایک میں تقریباً میں رہا. فلم بنائی انہوں نے, اس میں بھی تھا میں. انہوں نے ایک فلم ایز اے پروڈیوسر بنائی جس کے ڈائریکٹر عثمان پیرزادہ صاحب تھے, میں اس میں بھی تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو فلم بنائی کاف کنگنا, میں اس میں بھی تھا. بہت سارا کام میں نے ان کے ساتھ کیا اور ان کے اس قلم کی طاقت کا میں ہی نہیں ساری دنیا فین ہے. اس میں اس قدر رب نے ان کو عطا کر رکھی ہوئی کہ اس لمحہ موجود میں بہت کم لوگ, بلکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں میرے ملک میں جس کے پاس اتنی عطا ہو. لیکن یہ جو کانفلکٹ اس وقت میرے اس ملک میں ایک کریٹ ہوا ہوا پیچھے کچھ عرصے سے, میں بڑا حیران ہوں. دیکھیں کریٹر جو ہوتا ہے نا وہ حسن جو ہے وہ مختلف شکلوں میں صرف اپوزٹ سیکس کے حسن سے ہی متاثر نہیں ہوتا ہے. اس کو خوبصورت منظر جو ہیں وہ بھی حسین لگتے ہیں. اس کو سمندر کے وہ مد و جزر میں بھی ایک حسن نظر آتا ہے. اس کو چاند کا مختلف پوائنٹ آف ویو سے جب اسے دیکھتا ہے اس میں بھی اس کو حسن نظر آتا ہے. جب وہ زمین کے مختلف پہاڑوں میں جاتا ہے ہریالی کو دیکھتا ہے, مختلف سراؤنڈنگ میں دیکھتا ہے, تو اس میں کہیں نہ کہیں اس کو ایک ایسا حسین چیز جو ہے جو اس کے پوائنٹ آف ویو سے اس تک پہنچ رہی ہوتی. یہ ہر کریٹر کا خاصہ ہے. میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں. بہت برس پہلے, کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے, ان دنوں میں کراچی میں ہوا کرتا تھا. تو ایک پینٹنگ ایگزیبیشن تھی کراچی پی سی میں. صادقین صاحب بھی وہاں تھے. اب اور بھی بہت سارے لوگ بڑے نام ہیں, ایسے لوگ اب بہت کم ہیں میرے میں, بہت بہت اچھے, لیکن یہ بڑے ایکسکلوسیو لوگ تھے. تو وہ اس کے ان بٹوین ہی لوگ ان سے آٹوگراف لینے کے لیے آتے تھے. میں دیکھ رہا تھا دور سے کہ جب کوئی میل, کوئی نوجوان گیا یا کوئی بزرگ میل گیا تو وہ ایک سیکنڈ میں ڈیوں کی اور دے دیتے. اور جب کوئی فیمیل ان کے پاس آٹوگراف کے لیے جاتی تھی تو اس میں تھوڑا سا ایک میں نے فیل کیا کہ وقت لیتے ہیں اور کچھ اس آٹوگراف بک پہ, کیونکہ تب یہ ٹک ٹک والا تو زمانہ تھا ہی نہیں, تو اس میں کوئی تھوڑی سی کشیدہ کاری کرتے ہوئے وہ آٹوگراف دیتے تھے. اب اس عمر میں, لیکن میں چونکہ اپنی اس گرومنگ کے لیے بے شمار ایسے بھی سوال ہیں جو میں بڑے بڑے لیجنڈ جو ہے, لیکن میں اس قدر شوگر کوٹڈ اور اس ادب اور احترام سے کرتا تھا کہ وہ مجھے جواب دے دیا کل. میں نے کہا سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. کل کہ ہاں پوچھو. میں نے کہا یہ جتنے بھی میل حضرات آئے تو آپ نے 1 منٹ میں کو 5-7 کو نمٹا دیا, اور جب خواتین آتی ہیں تو آپ تھوڑا سا وقت لیتے, یہ کرتے اور کرتے پھر اس کو دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو ہر کریٹر جو ہوتا ہے جس کو رب نے یہ عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ وہ کریٹر ہوتا ہے, وہ چیزیں کریٹ کرتا ہے, کسی بھی پرفارمنگ آرٹ کے شعبے میں ہو, وہ حسن پرست نہیں ہوگا تو وہ یہ سارا کچھ کر نہیں پاتا. تو یہ میں اس سے میرے بلیفز ہیں کہ ایسا جو ہے یہ ہوتا ہے. اسی حوالے سے اب آتے ہیں خلیل. یہ برسبیل تذکرہ میں نے اس واقعے کو اس میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے. خلیل الرحمان قمر بھی جو ہے وہ عورتوں کے بارے میں اس نے بے شمار ڈرامے لکھے اور بڑے ڈیسائیڈر, اور لوگوں نے اس کو
माना जो उसकी आइडियोलॉजी थी, उसमें कोई शक। और फिर उसने मुख्तलिफ मीडियम में बैठ के मुख्तलिफ सेक्शंस जो हमारे लोग देखते रहे, उसमें भी बड़ी बोल्ड तरीके से उसने अपनी औरत जो है उसको डिफेंड भी किया है, उनकी फेवर में भी बातें की हैं, मर्दों के हवाले से भी बिल्कुल एक डिसाइडेड जो होना चाहिए उस तरह की गुफ्तगू की है। लेकिन ये जो अब एक इस तरह का ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे लोग एतराज करते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद वो किसी हद तक उनका एतराज ठीक भी है। लेकिन मैंने हुस्न परस्ती के हवाले से तो मैं अपने उस दोस्त को जानता हूँ कि ये एक हर क्रिएटर जो है वो हुस्न परस्त होता है, और जितने क्रिएटर हैं वो चाहे शायर हैं ये है वो सब के सब मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं, हुस्न परस्त होते हैं। तो उसका होना भी ये तो कोई एतराज वाली बात नहीं थी। लेकिन जिस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से और जिस तरीके से उन ये सारी की सारी गुफ्तो शनीद और ये सारा कुछ उनके बारे में कहा जा रहा है, और इस कदर वाइड एंगल तरीके से कहा जा रहा है, आप यकीन करेंगे मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो ये एक बड़ी ही मेरे लिए एक एक तकलीफ दह बात है कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझता था। पता नहीं क्यों मुझे एक इस गुफ्तगू के आखिर में एक शेर याद आ गया कि एक जिंदगी की एफिलिएशन रही यार, इतना बड़ा आदमी और उसके साथ ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो वो शेर अर्ज करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अब अल्लाह जानता है, या वो जानते हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है, या वो लोग जानते होंगे जो इसकी कोटेशंस दे रहे हैं, वो जवाब दें। वो एक शेर है कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। थैंक यू।